اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ وقت بہت تیزی سے بدلتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے، اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بہت ساری قومیں آباد ہوئی، اور ان قوموں کو صحیح راستہ دکھانے اور غلط راستے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور احادیث نبوی کے مطابق 4 ایسے انبیاء اکرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کی زندہ ہونے کا ذکر قرآن شریف میں بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور مجھے دعوت حق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور وہ لوگ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کو ہدایت دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا وہ قوم یہودی تھی۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یقیناً اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ کو نظر انداز کرتی رہی اور آپ پر تانا کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح سے اپنی جہالت پر رہیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ ان سبھی لوگوں میں سے صرف 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے قبول کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتے ہیں اور ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان چند لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے بد نصیب تھے جو اللہ کے دین پر ایمان نہیں لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی جھٹلاتے رہے اور اپنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہودیوں نے سوچا کہ اگر ایسے ہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ایک دن ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ یہودی سوچنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے کیسے روکا جائے۔ اس طرح سبھی یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس کام کے لیے توتیانوس نام کے ایک شخص کو مقرر کیا۔ لہٰذا جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنے ساتھ آسمان کی جانب لے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی جانب پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم سلامت اللہ علیہا سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے فرمایا، اے امی جان، اب ہماری ملاقات قیامت کے روز ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اندر بھیجا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ شخص واپس نہیں آیا تو لوگ پریشان ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے کہ دیکھیں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے۔ وہاں انہوں نے اس شخص کو پایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی طرح دکھتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توتیانوس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد انہوں نے پایا کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہی ہے، لیکن یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر سارے یہودی پریشان ہو گئے اور 2 حصوں میں بٹ گئے۔ چنانچہ وہ لوگ آپس میں لڑنے لگے اور تمام خون ریزی ہوئی اور اس لڑائی میں بے شمار یہودی مارے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کا قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور آپ کو مدینے کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر چڑھا دیے گئے، تو وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی۔ ان کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا۔ تب حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دیں گے اور اللہ کی دین کی طرف بلائیں گے۔ وہ لوگوں کو نیک کام کرنے کی ہدایت دیں گے اور برے کاموں سے باز رہنے کو کہیں گے۔ پیارے دوستو، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد ایک بادشاہ تھے اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت کو نہیں لینا چاہتا۔ اس طرح سے وہ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں میں چلے گئے۔ جنگل میں آپ بالکل تنہا تھے، چاروں طرف کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے، لہٰذا آپ نے تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے پاس سے ہوا۔ آپ نے اس چشمے کا پانی پی لیا، جس وجہ سے آپ قیامت تک زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا قیامت تک زندہ رہنے کا ذکر کئی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ روتے ہوئے سارے مجمع کے بیچ سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس جا کر رک گئے۔ ان بزرگوں نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چلے گئے۔ وہاں موجود لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، لیکن اس مجمع میں کوئی اس شخص کو نہیں جانتا تھا۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک بڑے اعلیٰ خاندان سے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے، اس لیے وہ صحابی بھی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوت ہوتے وقت یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جسم تمہارے پاس ایک غار میں محفوظ رہنا چاہیے، جب تم غار سے نکلو تو میری لاش کو ملک شام لے جانا اور وہاں مجھے دفن کر دینا۔ اس روایت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ جو مجھے دفن کرے اس کی عمر قیامت تک دراز ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اقدس یوں ہی باقی رہا اور پھر حضرت خضر علیہ السلام متولد ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز فرما دی۔ مولانا حضرت نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک شخص چشمہ آب حیات سے پانی پیے گا اور اسے قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ یہ جان کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں نکل گئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا، لیکن ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، اس لیے وہ اس سے محروم رہ گئے۔ آب حیات کی موجودگی کے بارے میں عالموں میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اسے سوائے افسانے کے اور کچھ نہیں مانتے، کیونکہ اس کا ذکر نہ تو کوئی اسلامک کتاب میں ہے اور نہ ہی قرآن کریم میں ہے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے ساتھ سفر پر نکلے اور ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں سے سورج سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آ رہا تھا، ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا ان کی بدن پر دوسرا کوئی کپڑا نہیں تھا۔
और वो दरिया के मरे हुए जानवर खाया करते थे। उनका एक बड़ा लश्कर था और उनके जंगजू बहुत ताकतवर थे, लेकिन हजरत जुल्करनैन ने उनके इर्द गिर्द अपनी फौज का पड़ाव डाल दिया। अपनी फौज का पड़ाव डालकर उन्हें बेबस कर दिया। चुनाचे उनमें से कुछ लोग मुसलमान हो गए और कुछ लोग आपकी फौज के हाथों मारे गए। रिवायात में आता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ऊपर वाले समंदर और निचले समंदर के दरमियान मौजूद नूर के मिंबर पर रहते हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में नेक बंदे के तौर पर किया गया है और उन्हें बड़ा हिकमत वाला बताया गया है। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वाकया बहुत मशहूर है। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों के बीच खिताब करने के लिए खड़े हुए तो उनसे सवाल किया गया कि लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास। तो अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी कि बहरीन, जहाँ दो दरिया मिलते हैं, वहाँ मेरा एक बंदा रहता है जिसके पास तुमसे ज्यादा इल्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि मैं उस शख्स के पास कैसे पहुंचूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जंबील में एक मछली रख कर चल दो, जहाँ वो मछली खो जाएगी वही वो शख्स मिल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ एक खादिम को लिया और जंबील में एक मछली रख कर चल दिए। चलते चलते आप एक कबीले के पास पहुँचे और रात हो चुकी थी, इसलिए वहाँ वो लेट गए और सो गए। मछली जंबील में कूदने लगी और बाहर निकलकर दरिया में चली गई। अल्लाह ताला ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहाँ एक रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी आप अलैहिस्सलाम को मछली के बारे में बताना भूल गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुबह उठे तो उन्हें भूख लगी, तो उन्होंने अपने साथी से खाना मांगा। आप अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और फिर आगे बढ़ गए। तभी खादिम ने बताया कि मैं मछली के बारे में आपको बताना भूल गया था, यकीनन ये शैतान का काम ही होगा, उसने ही मुझे भुला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका मतलब वो वही जगह थी जिसको हम तलाश कर रहे थे। चुनाचे वो दोनों अपने कदमों के निशान पर वापस लौटे। चलते चलते जब उस जगह एक चट्टान के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ एक आदमी को